الله صلى الله عليه وسلم المسلم مرآة المسلم رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، نہایت مختصر وقت کے اندر ایک چھوٹی سی حدیث اور اس کی مختصر سی شرح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وقت تک جن لوگوں کو پیدا کروایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی. 23 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے ساری انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس کے اندر. اور اللہ کے نبی آخری نبی. اس کے بعد دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پہ ڈال دیا. ان کے امت محمدیہ کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث کہلائے گئے. اور اسی طرح سے عامت اللہ جوان پبلک ہے، ان کے پاس جتنا کچھ علم ہے اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے کہ تم نے اس علم کو آگے تک کیسے پھیلایا. چنانچہ ہم میں کا ہر شخص اس معنی میں داعی ہے. کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مر کر اٹھنے کے بعد کہ میں مولوی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا. ایسا نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے پورے لوگوں سے گواہی دی کہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ بندہ بتا ہوا نہیں کر. اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی امانت کو ادا کر دیا، پوری طرح سے ادا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بن کچھ شاہد جو موجود ہے، جو لوگ غیر موجود ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچا. پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغوا عنی ولو آیا. ایک آیت کا بھی ایک مسئلے کا بھی علم آپ کو آ جائے. عام پبلک ہے، ان کے لیے آپ کا عربی نہ آتی ہو، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا ہے، حدیث کا ترجمہ نہیں آتا ہے، لیکن صبح شام علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر بہت سارے مسئلوں کا علم آپ کو آ جاتا ہے. ایسی جگہ آپ جائیں جہاں پہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بات غلط ہو رہی ہے، تو آپ کا جو طریقہ عادت ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو لوگوں کو کیا محبت کے ساتھ سمجھائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ پیغام پہنچائیں. اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآة المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ کس قدر بہترین، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان کریم سے نوازا. یعنی مختصر گفتگو فرماتے تھے لیکن اس کا معنی اور مطلب اس قدر وسیع ہوتا تھا کہ جتنی چاہے وہ اس کی تشریح کرنا چاہے تشریح کر سکتے، بات کو پھیلا سکتے. اس کے اندر بہت سارے معنی مطلب نکلتے ہیں اور انہیں احادیث کی یہ حدیث.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن بذات خود دائی ہے، اس کی ذات، اس کی شخصیت خاموش چلتا پھرتا ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ایک دوسرا مومن آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرے. ایک ایک چیز آپ سے وہ نوٹ کرے کہ کس قدر نسبت انسان ہے، کس طرح بھرتی چلتا ہے، کس قدر ایک خوشگوار انداز میں بولتا ہے، اس کا کس قدر اچھا لباس ہے. اپنی ذات، اپنی شخصیت کے اندر وہ نمونہ ہے، وہ کافی کرتا ہے. دوسرے مومن کی وہ کافی کرتا ہے. گویا کہ وہ خاموش طریقے سے اپنی ذات سے دوسروں کو تبلیغ کا کام کر رہا ہے. زبان میں نہیں، اپنی ذات اور اپنی شخصیت. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. وہ آئینہ کا مطلب یہ علماء کرام کی 5-6 چیزیں اس حدیث میں جو ہے کیا کہتے ہیں مستقبل کی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کیسے اور اپنی ذات سے تبلیغ کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ مستقبل کی ہے کہ ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. آئینہ آپ کے خامیوں کو کنٹرول کرتا ہے، تجسس نہیں کرتا. آپ کے اندر کے دوسرے کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ممکن ہے لباس کے اندر بہت سارے عیب ہوں آپ کے، لیکن آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہی آئینہ آپ کو بتاتا ہے. کسی مومن کی اگر آپ اصلاح کرنا ہے، ظاہر میں آپ کو جو نظر آتا ہے وہ اس کی آپ کی ذمہ داری ہے. پٹولنا، پیچھا کرنا، یہ کرتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے اس کا پیچھا اللہ نے کے لیے فرمایا کہ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ظاہر میں اگر کوئی برائی ہے تو آئینہ بتلاتا ہے کہ آپ کے بال جو ہے ظاہر میں ٹھیک کرو، ذرا سا ادھر ہوتا ہے یہ ٹھیک کرو. آئینے میں کھڑے ہو کر انسان اپنے ظاہر ڈھانچے کو درست کرتا ہے، وہ تجسس نہیں کرتا. پہلا ہوگا. دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب آئینے کے آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تبھی آپ کا عیب وہ آئینہ آپ کو بتاتا ہے، پیٹ کے پیچھے نہیں. غیبت نہیں کرتا ایک مومن دوسرے مومن. آپ اگر اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے، اس کے تنہائی میں ساتھ میں بیٹھ کر جا کر اسے ہمدردی کے ساتھ جب اس کے سامنے جاتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی، آپ کے اندر ایک اپنی طرح بڑے خاموش طریقے سے اس کی جگہ وہ اصلاح کر. جب سامنے ہوتے پیچھے پیچھے نہیں، آپ کے سامنے نہیں ہے دوسروں کے پاس بیٹھ کے کہ جانتے ہیں قرآن سچ جو ہے اس کے اندر یہ بواری ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے نہیں. آئینے کے سامنے جب ہوتا ہے تب بھی آئینہ ہوتا ہے. جب آپ آئینے کے سامنے نہیں رہتے ہیں تب آئینہ آپ کی برائی نہیں بتاتا، آپ کی سامنے کوتاہی جو ہے وہ اس آئینہ سے کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے. تیسرا نقطہ یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جب آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے آئینہ صرف وہ حسب ضرورت بات بتاتا ہے، نہ زیادہ نہ کم. جتنی آپ کے اندر خامیاں نظر آ رہی وہی بتائے، اس سے زیادہ نہیں. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی اصلاح کرنا ہے تو مرچ مسالہ لگا کر خوب اسے جو ہے اس کی عزت نفس پر حملہ کر کے اس کو ذلیل کر کے اس کو ذلیل افطار کر کے جو ہے نا اس کی اصلاح کر کے تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو کہاں ہے ٹھکا ہے. آپ کو بات کرنا آپ کہتا آئینہ ایسا کرتا ہے نہیں کرتا. آئینہ صرف جتنی ضرورت ہے آپ کے سامنے اس کو جتنا نظر آتا ہے اتنا بتانا، زیادہ نہیں ہوتا. مومن کو بھی چاہیے کہ
کی اصلاح کرنی ہے تو صرف جتنی ضرورت ہے اتنی بات کو بتا، زیادہ نہیں، زیادہ کی ذمہ داری آپ کو اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے۔ آئینے کی مثال ہے المومن میرا المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئے گا۔ تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ آئینہ جو ہے بے لاگ غلطیوں کو بتا ہے، اس کے آئینے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کپٹ نہیں ہوتا ہے، بڑی بزدلی کے ساتھ صاف دل کے ساتھ، کیونکہ ہمدردی ہوتی ہے، جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس سے دشمنی نہیں ہے، اس کی آخرت ٹھیک ہونے کے لیے آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اگر اس نیت سے کسی کو آپ نصیحت کریں گے، کیا اس کی آپ برائی چاہیں گے؟ پتہ نہیں چاہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا المومن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، بغیر سینہ کپٹ حسد بغض کے سامنے والی کو بے داغ تبصرہ کر کے اس کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ چوتھی بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ آخری سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے، پانچویں، کہ آئینہ آپ کی غلطی بتانے کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ آپ سامنے کھڑے تھے، بتا دیا، اس کے بعد آپ چلے گئے، اس کے اندر وہ نقوش باقی نہیں رہتے۔ مثلاً یہاں دھبا لگا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آپ، چڑیا جو ہے یہاں پہ جو ہے اس نے پاسانہ کر دیا ہے، تو جا کر آپ جو ہے وہ بھول لیتے ہیں، وہ آئینہ آپ کا وہ محفوظ نہیں رہتا ہے، وہ غلط محفوظ نہیں رہتا۔ بھولنے کے بعد جا کے دوبارہ کھڑے ہو کے وہ نہیں آئینہ نہیں دکھاتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ اصلاح کر لیا، اس میں توبہ کر کے اس سے معافی مانگ کے اس کی بات کو بھی زندگی بھر اتارنا چاہیے آپ کو۔ خلاص لاکھ یہ کیا ذرا لڑائی نہیں ہوگی، پوری زندگی اس کی ہم پیش کرنے لگے تو فلاح نے کیا تھا، فلاح نے کیا تھا، حالانکہ اس کے بعد اچھے ہوں گے آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا آپ کا، لیکن دل میں رہے گی ایک بات کے لیے پوری زندگی 40 سال کی ہسٹری بیٹھ۔ اصلاح ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح ہونے کے بجائے اور مصیبت اور غلاظتیں اور سینا اور کپٹ اور بھوک اور حسد اور عداوت بڑھ گئی، جبکہ اللہ کریم نے فرمایا بتانے کے بعد آئینہ بتا دیا یہ تمہارے تو سامنے ہے، تم نے اصلاح کرنی نہیں، آئینہ اس کو بھول گیا۔ پوری زندگی 100 سال کے بعد آپ کھڑے ہیں، وہ غلطی آپ کو نہیں دکھائے، کیونکہ ایک بڑا دکھاتی ہے ذمہ داری آپ کے طرف۔ آخری بات اس سبھی کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے جو بہت اہم ہے۔ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو، آپ کے اندر بہت سارے عیب ہیں، آئینہ کیا کرتا ہے؟ ہنگامے شور شرابہ نہیں کرتا، خاموش طریقے سے بتاتا ہے، آواز ہی نہیں ہے، کسی آلو بازو پڑوسی کسی کو خبر نہیں ہے، خاموش طریقے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے عیب نظر آتے ہیں، خاموش طریقے سے وہ تبدیل کرتا ہے۔ بازو بیٹھنے والے تک پتہ نہیں چلتا۔ آج ہم ذرا کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اتنا شور شرابہ ہنگامہ کہ پوری عزت بے عزتی ہو جائے، اس کے بعد وہ کہہ گے تم جو ہے ذرا ٹھیک کرو اپنے معاملے کو، تم ذرا یہ ٹھیک ہو جاؤ، تم بہت ذرا کر رہے ہو، تم ذرا یہ کرو، تم ذرا یہ کرو۔ ہم دیکھو سوسائٹی کے اندر بہت سارے یہ اصلاح نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سبھی کے مطابق آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ جو اردو کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے بڑی مسئلے کی بات کی ہے اس تفسیر کے دربار میں قرآن کے اندر۔ ایک آدمی 4 آدمی کے سامنے کسی کو نصیحت کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ نصیحت نہیں کر رہا ہے، اس کی توصیت کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ یہ کیا لوگ کہتے ہیں وہ نصیحت نہیں کر رہا ہے، وہ تمہاری نصیحت کر رہا ہے، وہ تمہاری بے عزتی کر رہا ہے، کیونکہ نصیحت کرنے والا اس کو الگ سے کرنا ہی بلاتا ہے، ذرا کونے میں لے جا کے کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اس طریقے سے بتاتا ہے دیکھو بھائی یہ بات ہے، ذرا اس بات کو بہت اچھا ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ میرا مقصد ہے، تنہائی میں مجھے بلا کے چھوڑا، اس نے مجھے نصیحت کی، کوئی بھی دیکھا نہیں، اس کی بھی عزت، اس کی بھی عزت، اور اس کے بعد دوبارہ ملتا ہے زندگی بھر
اس کو احساس نہیں ہونے دیتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں اس کی اصلاح کی۔ تو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث 6 باتیں اس کے اندر تھا، ان کو اپنے دامن پہ باندھ کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ چلتے پھرتے دائی ہو جائیں۔ یہ حدیث پروسی بخاری شریف کی حدیث ہے، المؤمن برأس المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کا جو کردار ہے وہ کردار ایک مومن بندے کو دوسرے مومن بندے کے لیے ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور